اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا تو بے شک وہی مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ابراہیم نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل میں باقی رکھا تاکہ وہ دین اسلام کی طرف رجوع کریں۔ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ۔ بلکہ میں نے ان کفار مکہ کو اور ان کے باپ دادا کو فائدے پہنچائے یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور شرعی احکام واضح بیان کرنے والے آخری رسول تشریف لے آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور بے شک ہم اس کو نہیں مانتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور کہنے لگے یہ قرآن ان دو شہروں مکے اور طائف کے کسی بڑے مالدار آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا۔ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے حبیب کیا وہ کافر آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت تقسیم کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم فرما دی اور ہم نے انہیں مال و دولت میں ایک دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ ان میں سے بعض امیر بعض غریبوں سے مال کے عوض کام لیں، اور آپ کے رب کی رحمت یعنی جنت اس مال و دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کافروں کا عیش و عشرت دیکھ کر سب لوگ کافروں کی ایک جماعت بن جائیں گے تو ہم ضرور دنیا میں رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی چاندی کے بنا دیتے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے۔ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔
اور اس کے علاوہ طرح طرح کی زیب و زینت دیتے، اور یہ سب دنیاوی زندگی کا ہی عارضی سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے پاس صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔